بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جنگی فتوحات کی دن بدن بڑھتی ہوئی کامیابیاں دیکھ کر دشمن سکون سے سو نہ پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلطان کو انتہائی درجے کی عقل، ذہانت اور بہادری سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ صلاحیتیں دی تھیں کہ وہ دوست اور دشمن میں فرق سمجھ سکتے تھے۔ سلطان کو معلوم تھا کہ دن بدن بڑھتی ہوئی مسلمانوں کی یہ کامیابیاں دیکھ کر کچھ دشمن کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ہمیں ہر مقام پر رسوا کرنے کی کوشش کرے گا۔ مصر کا سب سے زیادہ مشہور تجارتی قبیلہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا، کیونکہ یہ قبیلہ ایک سونے کی چڑیا تھی۔ یہ قبیلہ پورے مصر کے تمام بازاروں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ اس قبیلے کا تجارتی بازار سب سے بڑا تھا اور یہ قبیلہ تجارت کے لحاظ سے سب سے مشہور اور اہم تھا۔ اس کو حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے بھی اہم تھا اور دشمن تو اس پر جان چھڑکتے تھے کہ یہ قبیلہ کسی بھی حال میں سلطان کو فتح نہیں کرنے دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نصرت سے سلطان نے 4 دنوں کی مسلسل دن رات جنگی کارروائیوں کے بعد اسے فتح کر لیا تھا۔ دوستو، یہ واقعہ انتہائی قیمتی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور عقل مندانہ فیصلوں سے بھرا ہوا ہے، جسے سن کر آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا مسلمانوں کا سلطان ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو پورا سنیے گا تاکہ یہ واقعہ آپ کی ذہنی قابلیت کو بڑھا سکے۔ مصر کی اس قبیلے کو فتح کرنے کے چند دن بعد ہی اس قبیلے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور اس قبیلے میں موجود تمام گھروں کے دروازے وغیرہ نہیں تھے، یعنی کہ یہ خیمہ نما بنے ہوئے تھے اور ان کی حفاظت کے لیے گھر والے کوئی توجہ نہ دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پچھلی 1 صدی سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا جس میں لوگوں کے مال و جان کو کسی قسم کا خطرہ لاحق ہو۔ لوگوں کے مال مویشی سارا دن ایک دوسرے کے کھیتوں میں چرتے پھرتے تھے اور شام کو اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے تھے۔ اس قبیلے کے لوگ بہت زیادہ ملنسار تھے، خاص کر اگر کسی گھر میں شادی ہوتی تو گویا پورا قبیلہ سجایا جاتا اور ایک دوسرے کی غمی میں بھی سب شریک ہوتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک بڑا زمیندار رہتا تھا جو انسانیت کے لیے درد دل رکھتا تھا، لوگوں کے لیے پیار و محبت رکھتا تھا اور ہر وقت خوف خدا کی وجہ سے ڈرتا تھا۔ یہ ایک بڑا ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں کا سب سے بڑا سرپنچ بھی تھا۔ اس گاؤں کے مسائل حل کرانے میں یہ شخص پیش رہتا تھا اور تمام قبیلے والے اس زمیندار کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس بڑے زمیندار یعنی سرپنچ کی بیٹی اپنے مویشیوں کے لیے کھیتوں میں چارہ بنانے گئی۔ سرپنچ کی کافی زیادہ زمین تھی اور ہر جگہ کھیت ہی کھیت تھے۔ جب اس کی بیٹی کھیتوں میں چارہ بنا رہی تھی، اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب واقعہ تھا۔ کسی نامعلوم آدمی نے اچانک پیچھے سے سرپنچ کی بیٹی کی آنکھوں پر کپڑا باندھا اور پھر کوئی نشہ آور جڑی بوٹی اس کے ناک سے لگائی۔ اس سے پہلے کہ اس ذمہ دار کی بیٹی مڑ کر اس شخص کو دیکھ پاتی، وہ بے ہوش ہو کر کھیت میں گر پڑی۔ اس نقاب پوش نامعلوم شخص نے سرپنچ کی بیٹی کو داغدار کیا، کیونکہ کھیت کافی زیادہ تھے اور وہاں کسی کی آمد و رفت کا امکان نہیں تھا۔ کافی دیر کے بعد سرپنچ کی بیٹی کو جب ہوش آیا تو وہ نیم برہنہ حالت میں تھی۔ اس کے آدھے کپڑے پھٹ چکے تھے، اس لڑکے کے اوسان خطا ہو چکے تھے، لیکن اسے اس بات کی بھنک لگ چکی تھی کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس لڑکی کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک سینے سے شرابور تھا اور چہرے اور چھاتیوں پر بھیانک نشانات موجود تھے۔ یہ سب دیکھ کر وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ پہلے اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنی نس کاٹ کر اپنی زندگی ختم کر لے، پھر خیال آیا کہ کھیتوں میں موجود بڑے کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لے، لیکن پھر اچانک اپنے باپ یعنی زمیندار کا خیال آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اسی کے سہارے ہی زندہ ہے
اور وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ ماں کی وفات کے بعد باپ بیٹی ایک دوسرے کا سہارا تھے اور میرے باپ نے مجھے بڑے ہی لاڈ پیار سے پالا تھا۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرا باپ جیتے جی مر جائے گا۔ سرپنچ کی بیٹی اسی سوچ و بچار میں تھی کہ کیا کرے کہ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے چند سونے کے سکوں پر پڑی۔ اس سکوں کے ساتھ ہی کھیت میں موجود پیپل کے بڑے پتے پر ایک تحریر بھی لکھی تھی۔ یہ سب دیکھ کر یہ لڑکی پہلے تو بہت زیادہ ڈر گئی اور چونک گئی کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر ہمت کر کے اس لڑکی نے اس پیپل کے پتے پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی، جس پر لکھا تھا کہ مسلسل آدھا گھنٹے تک مجھے لطف اندوز کرنے کا بہت شکریہ۔ یہ میری زندگی کا یادگار آدھا گھنٹہ تھا جس کو میں مفت میں کیش نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ان لمحوں کی قیمت بھی ادا کی ہے۔ یہ سونے کے سکے تمہاری قیمت ہے۔ میں تو یہاں سے گزر رہا تھا، اس لیے میرے پاس اتنے ہی سونے کے سکے موجود تھے۔ اگر زندگی میں دوبارہ کبھی موقع ملا تو سونے کے سکوں کا ڈھیر لگا دوں گا۔ یہ سب دیکھ کر لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ کبھی خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتی تو کبھی اپنے باپ کی حالت پر اس کو ترس آتا۔ کافی دیر کے بعد اس نے فیصلہ کیا اور گھر جانے کی بجائے قاضی کی عدالت میں جا پہنچی۔ وہ اپنے باپ کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کے باپ یعنی کہ سرپنچ نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ جتنا وہ غیرت والا شخص ہے وہ تو شرم سے ہی مر جائے گا۔ یہ لڑکی اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچی اور رو رو کر کہنے لگی کہ اس گاؤں کی بیٹی کی عزت پر حملہ ہوا ہے۔ آج میرے ساتھ کسی نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں۔ اگر آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے میرا مجرم نہ پکڑا گیا تو یہ قاضی صاحب آپ کا ایک اور ظلم مجھ پر ہوگا۔ قاضی نے جب سرپنچ کی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ پھر قاضی نے اس لڑکی سے سارا ماجرا پوچھا اور لڑکی نے سارا قصہ بیان کرنے کے بعد وہ پیپل کے پتے پر لکھی ہوئی تحریر اور سونے کے سکے قاضی صاحب کے سامنے ثبوت کے طور پر حاضر کر دیے۔ قاضی صاحب نے سارا ماجرا سننے کے بعد اور اس تحریر اور سونے کے سکوں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گاؤں کے تمام مردوں کو ابھی اسی وقت عدالت کے احاطے میں جمع کیا جائے۔ جو بھی آنے سے انکار کرے اس کی گردن کو فوری اڑا دیا جائے۔ سپاہیوں نے حکم پر عمل کیا اور تھوڑی ہی دیر میں گاؤں کے تمام لوگوں کو قاضی صاحب کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ اب اس قبیلے کے تمام مرد اس لڑکی اور قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہو چکے تھے۔ پھر قاضی صاحب نے تو ماہر شناسوں کو بلایا جو کہ اس لکھائی کی شناخت کر سکیں۔ ان دونوں شناسوں نے ایک ایک کر کے سب کی لکھائی چیک کی، اگر کسی بھی مرد کی ہینڈ رائٹنگ میچ نہ ہوئی۔ اتنے میں کسی نے جا کر اس لڑکی کے باپ کو اطلاع دی کہ یہ سارا ماجرا ہو چکا ہے، آپ کو خبر تک نہیں۔ وہ بیچارہ پریشانی کے عالم میں دوڑا عدالت کے احاطے میں آن پہنچا۔ سرپنچ بلند آواز میں غصے کی حالت میں چیخ کر کہنے لگا کہ تم تمام قبیلے والوں کے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ میں نے تم لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑی، جس قوم کے فلاح کے لیے دن رات محنت کی، اس کا مجھے تم لوگوں نے یہ صلہ دیا ہے۔ تم نے میری بیٹی کو ہی داغدار کر ڈالا۔ عدالت میں موجود اس قبیلے کے تمام لوگوں نے انتہائی ہمدردی سے کہا کہ یہ جرم کرنے سے پہلے ہم ہلاک نہ ہو جاتے۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہم تمہاری بیٹی کو اپنی سکی بہنوں سے، سکی بیٹیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ عدالت میں موجود ایک بوڑھے دانا شخص نے کہا کہ قاضی صاحب، سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص بڑا ہی چالاک تھا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی، ورنہ وہ پتے پر تحریر نہ لکھتا اور نہ ہی سونے کے سکے رکھ کر جاتا۔ مجھے تو کوئی یہ سازش لگتی ہے۔ قاضی نے سرپنچ سے پوچھا کہ تمہارا کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں؟ جس پر سرپنچ نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں قاضی صاحب، ہمارا کوئی
किसी से भी कोई झगड़ा नहीं, ना ही मैंने ज़िंदगी में किसी से कभी कोई बहस की, ना किसी का हक मारा और ना ही कभी किसी का दिल दुखाया। सरपंच ने गुस्से की हालत में काजी साहब से कहा कि मुझे आज ही अपनी बेटी का मुजरिम हर हाल में चाहिए। ये सुनकर काजी बड़ा परेशान हुआ और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन तमाम लोगों को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में पहुंचो। ख्याल रहे कि इन तमाम लोगों में से एक भी शख्स काम नहीं होना चाहिए। इस कबीले के तमाम मर्दों के हजूम को चारों तरफ से घेर कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में हाजिर किया गया। फिर काजी साहब ने सुल्तान को सारे हालातों वाक़यात से आगाह किया और काजी ने कहा कि ये सरपंच इंतहाई नेक आदमी है। इस पूरे कबीले को संभालने वाला यही शख्स है। इसने पूरी हमेशा इस गांव के लोगों की खिदमत की है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा भी आ रहा था और इस बुज़ुर्ग पर तरस भी आ रहा था जो कि इंतहाई नेक था। काफ़ी देर सोचो विचार के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के जहन में एक तरकीब आई। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों से कहा कि पानी का एक बड़ा सा बर्तन लाया जाए। इस पानी को आग पर गर्म किया जाए, इतना गर्म किया जाए कि ये पानी आग बन जाए। सिपाहियों ने हुक्म की तामील की। सुल्तान ने कहा कि मैं देखता हूँ कि जब मुजरिम को खोलते हुए पानी में डाला जाएगा तो वो अपने गुनाहों का इकरार कैसे नहीं करेगा। अदालत में मौजूद सब लोग खौफ से कांपने लगे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से इल्तिजा करने लगे कि खुदा की कसम हम बेगुनाह हैं, हमारे साथ ऐसे जुल्म मत करो। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इनकी बातों को ना सुनते हुए अगली तरकीब सोच रहा था। इतने में पानी आग से भी ज़्यादा गर्म हो चुका था। जैसे खोलता हुआ देखकर अदालत में मौजूद तमाम लोग खौफ के मारे डर रहे थे और सभी के पसीने छूट रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि अदालत में मौजूद तमाम मर्द कतार में खड़े हो जाएं। सुल्तान का ये हुक्म सुनते ही गांव के मर्द हजरात की चीखें निकल गईं। इन्हें अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नज़र आने लगी। एक बड़ी उम्र के देहाती ने सुल्तान से कहा, क्या सुल्तान, मुझे आप खोलते हुए पानी के कड़ाह में ना डालिए बल्कि सीधा आग में ही डालिए। जब आपने हम सब को बेगुनाह मारने का इरादा कर ही लिया है तो फिर ऐसी सज़ा दें जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे है। सुल्तान ने कतार में खड़े मर्दों को गिनना शुरू किया और सिपाही से कहा कि वो सोने के सिक्के ले आओ। सिपाही ने सोने के सिक्के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने लेकर हाजिर हुआ तो सुल्तान ने इन सिक्कों को खोलते हुए पानी में डाला। अदालत में मौजूद तमाम लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के इस अमल से बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रहे थे कि आखिर सुल्तान करना क्या चाहता है। ये सब देखकर इन तमाम मर्द हजरात को इस बात का यकीन हो चुका था कि कम अज़ कम हम तो पानी में नहीं डाले जाएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी देर तक इस गर्म पानी में मौजूद सोने के सिक्कों की वजह से इस पानी के ऊपर बनने वाली तय को बड़े गौर से देख रहे थे। काफ़ी देर गौर व फिक्र करने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस गांव के जितने भी कसाब हैं सबको इस अदालत में हाज़िर किया जाए। गांव वालों ने बताया कि इस पूरे कबीले में सिर्फ 3 ही कसाब हैं, जिनमें से एक कसाई तो काफ़ी दिनों से बीमार है और वो इलाज कराने के लिए तकरीबन 2 माह पहले ही दूसरे शहर में जा चुका है। बकाया 2 कसाईयों को सिपाही लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में हाजिर हुए। सुल्तान ने पहले इनसे पूछा कि जब सारा गांव यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो तुम दोनों क्यों नहीं आए। एक कसाई बोला कि आज मैंने गोश्त का पट्टा नहीं लगाया क्योंकि मैं अपनी बेटी से मिलने गया हुआ था। जबकि एक दूसरे कसाई ने कहा कि मुझे कुछ खबर नहीं कि क्या मामला हुआ है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों को आगे आने का हुक्म दिया। सुल्तान ने ऊंची आवाज़ में गांव वालों से पूछा कि आज इन दोनों ने दुकान खोली थी या नहीं। गांव वालों ने बताया कि एक दुकान तो आज बंद थी जबकि दूसरी दुकान खुली थी और ये सारा दिन गोश्त फ़रोख्त करता रहा है।
پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس آدمی کی دکان آج کھلی تھی اس کو پکڑ کر زندان میں ڈالو اور اس کو اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ اپنا جرم قبول نہ کر لے۔ اگر پھر بھی یہ اپنا جرم قبول نہ کرے تو اس کڑھا کے آگ جیسے پانی میں اس کو ڈال کر اس کا جرم قبول کروایا جائے گا۔ ابھی سپاہی اس قصائی کو لے کر زندان کی طرف مارنے کے لیے لے کر جا ہی رہے تھے، اس سے پہلے ہی اس نے اپنا جرم قبول کر لیا اور سلطان سے اپنی زندگی بخشنے کی معافی مانگنے لگا۔ یہ دیکھ کر تمام قبیلے کے مرد حضرات بڑے حیران ہوئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قدر آسانی سے مجرم کو کیسے پکڑ لیا۔ اس سے بھی زیادہ حیرانگی قبیلے کے تمام مرد حضرات کو ہوئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شناخت آخر کیسے کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں نے ان سکوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا تو پانی گوشت کی چکنائی کی ایک تہ بن گئی تھی۔ بس مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کام ایسے شخص کر سکتا ہے جس نے یا تو کوئی جانور کو ذبح کیا ہے یا یہ کام کسی قصائی کا ہے جو گوشت فروخت کرتا ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ گاؤں میں آج ایک ہی شخص نے جانور ذبح کیا ہے، وہ سارا دن پھٹے پر بیٹھ کر گوشت فروخت کرتا رہا ہے، اور تو میرا سارا شک اس قصائی پر کیا گیا۔ چونکہ دوسرا قصائی جو بیمار ہے وہ دوسرے شہر گیا ہوا ہے، اور تیسرے قصائی کا پھٹا بند تھا، جبکہ اس قصائی کی دکان کھلی تھی تو اسی نے ہی سرپنچ کی بیٹی کے ساتھ کھیت میں زیادتی کی ہے۔ جب سلطانی قصائی سے حقیقت پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کے مخالف بادشاہ نے جاسوسی کرنے کے لیے آپ کی سلطنت میں بھیجا ہے اور مجھ سے کہا تھا کہ تم سرپنچ کی بیٹے کے ساتھ زیادتی کرو، اور اس سے سرپنچ کی بے عزتی ہوگی اور سرپنچ کی عزت بھی خراب ہوگی، اور سرپنچ کا شک جائے گا اپنے گاؤں والوں کے مردوں پر، تو ان میں تنازع کھڑا ہو جائے گا اور یہ لوگ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں دشمن قرآن کا سارا پروپیگنڈا سمجھ آ گیا۔ پھر اس قصائی نے کہا کہ میں نے سرپنچ کی بیٹی کو کھیت میں چارہ بنانے جانے کے لیے دیکھا تو یہ اکیلی تھی، تو پھر میں نے اس کا پیچھا کرنے لگا، انہیں نے گوشت والے ہاتھوں سے سکے جیب سے نکالے تھے۔ اب تو اس نے اپنے جرم کا اعترافی بیان بھی دے دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دشمن قرآن کے بھیجے ہوئے جاسوس کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے اس کے جرم کی عبرتناک سزا سنا دی۔ پھر سپاہیوں نے پکڑ کر اسے کھولتے ہوئے پانی کے کڑاہ میں ڈال دیا۔ سب دیہاتیوں نے اپنی آنکھوں سے اسے تڑپتے ہوئے دیکھا اور اس کی چیخیں سنی۔ اس کے بعد اس پورے قبیلے میں ایسا واقعہ دوبارہ کبھی پیش نہ آ سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ سرپنچ بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کا چہرہ لٹکا ہوا ہے، تو سلطان نے سرپنچ سے دریافت کیا کہ تم اب کیوں پریشان ہو؟ اب تو تمہارا مجرم پکڑا گیا ہے اور وہ اپنے کیے کا انجام بھی بھگت رہا ہے۔ اس پر سرپنچ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں، کیونکہ اس واقعے کے بعد میری بیٹی کی منگنی ٹوٹ چکی تھی اور میرا اس داغدار بیٹی سے اب کون شادی کرے گا؟ یہ میرے لیے عمر بھر کا سب سے بڑا بوجھ بن چکا ہے جو کبھی بھی میری کمر کو سیدھا نہیں ہونے دے گا۔ اس ذمہ دار کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک وزیر کے ساتھ اس کی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا اور شرط رکھی کہ اسی وقت رخصتی ہوگی۔ سرپنچ نے عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کیا اور اس کی بیٹی نے نئی زندگی کا کامیاب آغاز کیا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی جملے ادا کیے کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جہاں قانون کی حقیقی حکمرانی ہوتی ہے وہاں ان لوگوں کی یعنی کہ مجرموں کی جگہ دن بدن تنگ ہوتی جاتی ہے، اور آخر میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ ایسے لوگ ناپید ہو جاتے ہیں، یا تو اپنے کیے کی سزا بھگت رہ کر
دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو سدھار کر اچھے انسان بن جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ جملہ سننے میں تولنے کے مترادف ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن ناانصافی کے ساتھ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انجینئر عثمان سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے گا۔ شکریہ۔